بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار ابتدائی تجوید القرآن کورس کا ہمارا آج کا سبق نمبر 7 ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے مخارج اور حروف حلقیہ کے بارے میں، اور ہر سبق کی طرح ہم گزشتہ اسباق کی کچھ دہرائی کریں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا کہ حروف تہجی یہ تجوید کا، علم تجوید کا موضوع ہے۔ پھر ہم نے ان حروف تہجی کو 3 اقسام میں تقسیم کیا: موٹے پڑھے جانے والے حروف، باریک پڑھے جانے والے حروف، اور وہ حروف جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ موٹے حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، باریک حروف کو حروف مستفعلہ کہتے ہیں، اور وہ حروف جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں، اور وہ یہ حروف ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، وہ یہ ہے الف، لام، را، اور ان کے علاوہ یعنی 7 حروف مستعلیہ اور 3 حروف شبہ مستعلیہ کے علاوہ باقی تمام حروف 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک اور اعتبار سے حروف تہجی کو تقسیم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اب مخارج کے اعتبار سے حروف تہجی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے مخارج کیا ہوتے ہیں؟ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سوال کیا جائے کہ عین کا مخرج کیا ہے، عین، تو اس سوال کا مطلب ہے کہ عین جس جگہ سے ادا ہوتا ہے وہ کون سی جگہ ہے، یعنی عین کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، مطلب اس کے ادا کرنے کی جگہ کہاں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پوچھے کہ تا کا مخرج کیا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تا کہاں سے ادا ہوتی ہے، زبان کہاں لگتی ہے، یا اگر کوئی حرف گلے سے نکلتا ہے تو کہاں سے نکلتا ہے، زبان سے تو کہاں سے، اور ہونٹوں سے تو ہونٹوں میں کس حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ ہے مطلب مخرج کا، یعنی حرفوں کے ادا ہونے کی جگہ۔ اب ہم مخارج کے اعتبار سے حروف کو تقسیم کریں گے۔ مخارج کے اعتبار سے حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، گلے سے ادا ہونے والے حروف، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، حلق سے، حروف حلقیہ۔ نمبر 2، زبان سے ادا ہونے والے حروف، ان کو حروف لسانیہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ یعنی مخارج کے اعتبار سے بھی ہم حروف تہجی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: گلے سے ادا ہونے والے حروف حروف حلقیہ، زبان سے ادا ہونے والے حروف حروف لسانیہ، اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف حروف شفویہ۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے گلے سے ادا ہونے والے حروف یعنی حروف حلقیہ۔ گلے سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، انہیں انگلش میں تھروٹ لیٹرز کہتے ہیں۔ عربی میں انہیں حروف حلقی یا حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ اردو میں انہیں گلے سے ادا ہونے والے حروف کہتے ہیں، اور گلے کے 3 حصے ہیں، ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ادنا حلق یعنی اوپر کا حصہ گلے کا۔ ادنا کا لفظ دنو سے ہے، دنو کا مطلب قریب، یعنی جو منہ کے زیادہ قریب ہے وہ ہے ادنا حلق، زبان کا گلے کا اوپر کا حصہ۔ سب سے اوپر والا حصہ جو زبان کی جڑ کے ساتھ ہے یہ ہے ادنا حلق۔ گلے کے اوپر والے حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں: غین، خا، غین، خا۔ گلے کے اوپر والے حصے کو ادنا حلق کہتے ہیں۔ نمبر 2،
یعنی حلق کا دوسرا حصہ وہ کہلاتا ہے وسط حلق. یہ واسطہ غلطی سے لکھا ہے یہاں پہ، وسط حلق یعنی درمیانی حصہ حلق کا. ایک درمیان والا حصہ جہاں گلے کی ہڈی نمایاں ہوتی ہے. گلے کے درمیان سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین ح، اور گلے کے درمیانی اس حصے کو وسط حلق کہتے ہیں. تیسرا حصہ حلق کا وہ کہلاتا ہے اقصی حلق، یعنی گلے کا نچلا حصہ، سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کے ساتھ ہوتا ہے. گلے کے اس حصے سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، اور اس حصے کو اقصی حلق کہتے ہیں. یہ تصویر دیکھ لیجئے. سب سے اوپر والا حصہ ادنا حلق کہلاتا ہے جو زبان کی جڑ کے ساتھ ہے، اس سے غین خا ادا ہوتے ہیں. دوسرے حصے وسط حلق، اس سے عین ہا ادا ہوتے ہیں، اور اقصی حلق اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. زبان کا نچلا حصہ، اس کو اقصی حلق کہتے ہیں. یہ حروف اچھی طرح یاد ہونے چاہیے اور یہ بھی معلوم ہونے چاہیے کہ کون سے حروف گلے کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ ہا نچلے حصے سے، عین ہا درمیانی حصے سے، اور غین خا گلے کے اوپر والے حصے سے. اور ان کی آوازوں میں فرق ہونا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے. اس کی خوب مشق ہونی چاہیے. حمزہ کی آواز ہوتی ہے ا ای او، ہا کی آواز ہ ہی ہو، عین ع عی عو، ح ح حی حو، غین غ غی غو، خ خ خی خو. اب ہم نماز میں بھی ان حروف کی پریکٹس کریں گے. اب تک جتنے اور قواعد ہم نے پڑھے ہیں حروف مستعلیہ، مستفعلہ وغیرہ کے، ان کا خیال کر کے بھی، اور ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں حروف حلقیہ، ان کا دھیان کرتے ہوئے بھی ہم نماز کے اذکار اور صورتیں پڑھیں گے. نماز کے اذکار میں ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک اور سورہ فاتحہ اس کی مشق ہو چکی ہے. سورہ اخلاص سے ہم آج مشق کریں گے، یعنی وہ صورتیں جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں. سورہ اخلاص سے پہلے سورہ کوثر بھی مختصر صورت ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس صورت میں طا موٹے حروف میں سے ہے، صاد موٹے حروف میں سے ہے، اور باقی تمام حروف باریک حروف ہیں. ہاں، را ان حروف میں سے ہے جو کبھی موٹی پڑھی جاتی ہے کبھی باریک. یہاں پر را موٹی پڑھی جائے گی تینوں آیتوں میں. اور میں عین حروف حلقی میں سے ہے، اس کو دھیان سے ادا کرنا ہے کیونکہ اس میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے. عین کو عین ہی ادا کرنا ہے، عین ادا نہ کریں، نہیں پڑھیں گے آ. اس کی خوب پریکٹس ہو. ہاں، پریکٹس کے باوجود بھی ادا کرنے میں دشواری ہو، ٹھیک سے ادا نہ ہو رہا ہو، پھر پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ پریکٹس پر مشق کرنے پر انشاءاللہ دگنا اجر ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص کے جو قواعد ہیں تجوید کے جن کا خیال رکھنا ہے، قاف موٹے حروف میں سے ہے، لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، اور صاد ہمیشہ موٹے حروف میں سے ہے، ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. اور لم یلد ولم یولد میں لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ صرف لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. اور لم یلد ولم یولد ان میں دال پہ قلقلہ ہوگا. اسی طرح اللہ الصمد کی دال پہ بھی اور احد کی دال پہ بھی قلقلے کا مطلب یہ ہے کہ
5 حروف ایسے ہیں قاف طا با جیم دال جن پر ساکن ہو تو ان کو ہلا کر پڑھتے ہیں، کچھ جھٹکا دے کے پڑھیں گے، ابھی پڑھ کے بھی بتایا جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں جو عام طور پہ غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قوف کو باریک پڑھ لیتے ہیں۔ قوف موٹے حروف میں سے ہے، ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو قل پڑھنا ہے، کل نہیں پڑھنا ورنہ معنی بھی بدل جائے گا بالکل۔ قوف قل کو اگر کل پڑھیں، قل کا مطلب ہے کہو، کہہ دیجئے، اور اگر کل کہا چھوٹے والے کاف سے باریک پڑھا تو اس کا مطلب ہے کھاؤ۔ لم یلد ولم یولد، اس میں لم یلد غنہ نہیں کرنا، میم ساکن کے بعد جب با یا میم نہ ہو دوسرا تو غنہ نہیں ہوتا، لہذا لم یلد پڑھیں گے، لم یلد نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قاف موٹے حروف میں سے ہے اور قاف جب ساکن ہوگا تو قلقلہ بھی ہوگا، فلق خلق، وقب با بھی حروف حلقیہ میں سے قلقلہ ہوگا، عقد حسد، اور حا حروف حلقیہ میں سے ہے، عین حروف حلقیہ میں سے، ان کا ادا کرنے کا خیال کرنا ہے۔ حمزہ غین ان کو حلق سے ہی ادا کرنا ہے اور ویسے ہی ادا کرنا ہے جس طرح ہر حرف کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، ایک حرف دوسرے حرف سے بدل نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قاف موٹے حروف میں سے ہے، موٹا ادا کرنا ہے، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے، ذال نرم ہوگا، نرم ہی ادا ہوگا، قل اعوذ زا نہیں پڑھنا، قل اعوذ بالکل نرم، قل اعوذ۔ اور ایسے حروف جس میں عام طور پہ غلطی ہو جاتی ہے ان کی خوب مشق کرنی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے۔ نون پر جب بھی شد ہوتا ہے، نون اور میم پر شد، یہ ہے شد، تشدید بھی کہتے ہیں اس کو، تو غنہ ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کا خیال کرنا ہے۔ ہا حروف حلقیہ میں سے ہا کو بالکل نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، الہ الناس، لیکن اتنی نرمی سے بھی ادا نہیں کرنا کہ اس کی آواز واضح نہ ہو، بلکہ آواز واضح ہونی چاہیے، الہ الناس۔ من شر الغنہ ہوگا، سین یوسوسو وسواسل ملک الناس، ان کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے، سین حروف صفیریہ میں سے، ان کو نرم ادا نہیں کیا جائے گا، سین صاد اور زا۔ آج کا سبق اتنا ہی، یہاں سے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔